اس کا کچھ حصہ ادھر دخل ہو گیا تھا سی ایم ایچ کے سامنے. یہ شیعہ فرقے کے لوگ ہیں, ان پر کیا تھا ایک حملہ انہوں نے. وہ ہمارے 2 جوان پولیس کے گئے تھے, ان کے 2 گئے تھے اہل تشیع کے. یہاں جھگڑے تنازع ہیں, فسادات, اغوا ہیں, اغوا برائے تاوان. چوری وہ کر رہا ہے اس ٹائم پہ, جو بہت ہی جس کے حالات جو ہیں وہ اس کو فیس نہیں کر رہا, مطلب کہ کرائسس میں بہت زیادہ. وہ کوئی چھوٹی موٹی کر لی تو وہ بڑا ریش ہو. وہ تو یہاں پر منشیات کا سلسلہ جو سب سے پہلے زیادہ ہو گیا تھا 1990 کے بعد. وہاں پہ جو ان کی جو آپ نے وہ ان کے بیاف سے, وہ تو ایسا کچھ نہیں. انڈیا جو کر رہا ہے ان کے اوپر, جو ظلم کر رہا ہے, نمازیں پڑھنے سے روک رہا ہے, ان کی آزادی نہیں ہے, مطلب کہ ان کو بولنے کا حق نہیں ہے. ان کا بندہ جو ہے نا وہ آگے نہیں آ رہا کسی بھی جگہ پہ, وہ اس کو ایسا پلیٹ فارم نہیں مضبوط مل رہا جس جگہ. جو اس طرف اس پار کشمیر ہے, وہاں کرائم کی تعداد اس جگہ سے زیادہ ہو گئی انڈیا میں. یہ 2-4 سال میں, جب سے انہوں نے وہ کریک ڈاؤن لگایا ہے نا, وہ آرٹیکل انہوں نے ختم کیا ہے اور اپنا ہندوستان ظاہر کر رہے ہیں. اس کے بعد وہاں فسادات وہ خود کر رہے ہیں, فوجی اصحاب سے بھی کر رہے ہیں, پولیس کو بھی سیول پرچات میں وہ خود دہشت گردی کر کے ذمہ داری بناتے ہیں ان کشمیریوں کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا نام جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر احمد. اچھا, کس ڈپارٹمنٹ سے سر آپ؟ محکمہ پولیس سے ریٹائر ہوا ہوں. 41 سال سروس کی ہے آزاد کشمیر مظفر آباد دارالحکومت میں. اچھا سر, مجھے یہاں پہ کرائم ریٹ, امن و امان کے بارے میں بتائیں. میں نے ادھر مظفر آباد میں 41 سال سروس کی ہے. پولیس جرائم میں تھانہ جات میں رہا ہوں, تھانہ مظفر آباد, تھانہ صدر, سیول سیکٹریٹ اور جگہ جگہ. تو یہاں پر منشیات کا سلسلہ جو سب سے پہلے زیادہ ہو گیا تھا 1990 کے بعد, پھر 2001 تک اس کا کنٹرول ہوا, پھر ذرا زیادہ ہوا. آج کس وجہ سے ہوا تھا اور کہاں سے آتی تھی وہ منشیات؟ وہ زیادہ کے پی کے ایریا سے آتی تھی. تو اس میں ہماری پولیس نے بڑا جانفشانی سے کام کیا. ہمارا براکوٹ ایک چیک پوسٹ ہے پولیس کی, وہاں سے کنٹرول ہوا, شہید گلی سے. تو اس طرح کرتے کرتے زلزلے سے قبل ہمارا 90% امن ہو گیا منشیات میں. اس کے بعد یہ 2019 میں اس کی پھر زیادہ ہو گئی. تو پھر ہمارے پولیس نے بہت بڑا چوکس کر کے یہ 2022 میں یہاں اس وقت ہمارا 10% رہ گیا ہے 100% سے. ابھی 10% کے حساب سے منشیات کا کچھ اکا دکا کیس ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو یہاں جھگڑے تنازع ہیں, فسادات, اغوا ہیں, اغوا برائے تاوان کا کوئی کیس نہیں ہے اس 5 سالوں میں. دیگر علاقہ میں یہ مظفر آباد کے گرد و نواح جو ہمارا چھوٹا سا خطہ ہے, اس میں ہمارے 3 تھانے ہیں, تھانہ پولیس سیول سیکٹریٹ, تھانہ پولیس صدر اور تھانہ پولیس سیول سیکٹریٹ. یہاں پر ہمارے انسپکٹر جنرل پولیس اور ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب نے ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی شکایت اچانک ہو یا کوئی ایسا منشیاتی یا کسی قسم کا کوئی وارداتی یا دہشت گرد کا معلوم ہو, تو وہ بالکل اپنے موبائل سے وہ براہ راست آئی جی صاحب کو مخاطب کر سکتا ہے. اور اس طرح ہوا بھی, اور اچانک موقع پر ہماری موبائلیں 3 ادھر ہمہ وقت 15 لگی ہے, تو جو ہی کال ہوتی ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں, ان کو کیپچر کر لیتے ہیں. اچھا, اس ٹائم جو کرائم ریٹ کی اگر بات کریے, چوری چکاری یا اس کے علاوہ, تو اس ٹائم کیا ریٹ ہے اس کا؟ چوری چکاری تقریباً پنجاب اور دیگر صوبوں سے یہاں تقریباً بہت ہی کم ہے, 15% کے حساب سے ہے, باقی اتنا نہیں ہے. جھگڑے فساد ہیں, زمینوں کے کیس ہیں تھوڑے بہت, وہ بھی 20% ہیں. تو باقی امن اور دہشت گردی سے بالکل امن میں ہے یہ علاقہ. کسی قسم کا ہماری پولیس, چونکہ یہ ہمارا خطہ تھوڑا مختصر ہے, ایریا بہت مختصر ہے, جس وجہ سے ہماری پولیس ہر جگہ موجود ہے. رات کو بھی گشتیں ہوتی ہیں, دن کو بھی, اور لوگ بھی تعاون کرتے ہیں. کسی قسم کا بھی کوئی اس قسم کا چوری کی واردات اچانک شبہ ہو, کیمرہ جات نصب ہو گئے ہیں ہمارے سٹی میں جگہ جگہ. اور یہ دکاندار جو بڑے بڑے پلازے ہیں ان میں کیمرے لگ چکے ہیں. کوئی بھی گاڑی چوری ہونے کا کوئی مسئلہ حرکت ہوتی ہے تو وہ کیمرے ہمارے آن لائن ہیں, پولیس کے جو مرکز ہے اس کے ساتھ ٹچ ہے. اچھا سر, آپ لوگوں کی کاوش سے یہ خطہ پرامن ہے, تو یہاں پہ لیکن پھر بھی پتہ نہیں کن لوگوں نے دنیا کی نظر میں, اور خاص طور پر جو پنجاب یا پاکستان علاقے ان کی نظر میں, اس خطے کو سر پرامن نہیں بتایا جاتا. یہاں وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ چوری چکاری ہو جاتا ہے یا دہشت گردی یا اس طرح کے کیس ہے. تو آپ بتائیں تاکہ سر کلیئر کریں, تاکہ ٹورسٹ یہاں پہ آ سکے, لوگوں کے روزگار سسٹم بہترین. ہمارا
यहाँ पर वो उस वक्त की खबर आज से 4-5-7 साल कबल 1-2 वाक़यात दहशतगर्दी के हुए थे। उसके बाद जो हमारा विजिटर एरिया है वो ज़िला नीलम है और मेरा इलाका भी ज़िला नीलम तहसील शारदा है। वहाँ पर बिल्कुल अमन है, किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी, बेशुमार हज़ारों जा रहे हैं सियाह आजकल, उधर किसी किस्म का कोई ऐसा तनाज़ नहीं है। हम मुजफ्फराबाद में कोई दहशतगर्दी के वाक़यात 2 हुए थे एका दुका, लेकिन 5-6 साल कबल। आखिर सर वो किसका प्रोपोगंडा था उस, मतलब आप तो बेहतर जानते होंगे। वो उस वक्त ये दहशतगर्दी जो हमारी थी ना वाना में, वजीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, वो अरूज पर थी। हमारे फौजी उधर उसको क्रश कर रहे थे, उसका कुछ हिस्सा इधर दखल हो गया था। CMH के सामने ये शिया फिरके के लोग हैं, उन पर किया था एक हमला उन्होंने। वो हमारे 2 जवान पुलिस के गए थे, उनके 2 गए थे अहले तशी के, उसके बाद वो पकड़े गए थे। एक और वाक़या हुआ था ये इधर पार सामने गोजरा की इस तरफ, वो 2 पकड़े गए थे वो लोग। उसके बाद बिल्कुल किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का वाक़या, उसकी फ़ज़ा ये चल रही है। लेकिन आज हमारे से आ रहे हैं, मैं 10-15 दिन हो गए ज़िला नीलम से वापस आ रहा हूँ, सियाह बेशुमार तादाद में जा रहे हैं। उधर किसी किस्म की कोई रुकावट, हमारी पुलिस टूरिस्ट पुलिस हमारी इधर साथ है, कोई भी मसला हो वो साथ रहती है सियाहों के। यानी कि ये 100% पुरअमन एरिया और लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। किसी किस्म का आज मुजफ्फराबाद में वो दहशतगर्दी का किसी किस्म का कंसेप्ट ही नहीं है। कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, किसी किस्म का किसी को परेशानी नहीं है। यहाँ रात को टूरिस्ट रहे शहरों में, सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं और मेहमान नवाज लोग भी मेहमान, और लोगों को अगर ये ज़िला नीलम में चले जाएं, पीर चनासी ये सामने ये 10-15 किलोमीटर ऊपर एक ज़ियारत है, वहाँ से आ जा रहे हैं, लीपा वैली में जा रहे हैं, ज़िला पुंछ में जा रहे हैं। किसी किस्म का जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ हमारी टूरिस्ट पुलिस साथ है। उसके बाद वायरलेस इंतज़ाम है, गाड़ियाँ हैं, हमारा एक इंस्पेक्टर तैनात होता है जो टूरिस्ट का काफ़िला अगर ज़्यादा मूवमेंट हो नीलम की तरफ तो एक इंस्पेक्टर डील करता है गाड़ी में, पीछे 2 मोटरसाइकिल होते हैं। तो इस तरह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के डायरेक्शन पर ये बहुत बड़ा टूरिस्ट पुलिस को वक़्त दी गई है, उसके लिए बेशुमार किस्म के ज़रा इस्तेमाल किए हैं। और हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो मौजूदा हैं, इन्होंने आवाम के साथ मिलकर किसी किस्म का टूरिस्टों को किसी किस्म की कोई कमी हो वो हम वक्त टूरिस्टों के आने वाले काफ़िलों को खुद सुनते हैं। और इसलिए पुलिस का कोई भी आदमी उस टूरिस्टों को कोई भी ज़रा भी कमी हो तो वो पूरी करता है और उसका अमन को किसी किस्म का बदअमनी नहीं फैलता। यहाँ के लोगों से हमने पुलिस की तारीफ़ें वाकई सर सुनी है कि वो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ के अपना जो ख़त्म करूँगा इंटरव्यू। सर मुझे ये बताएं, जो इंडिया के पास कश्मीर है और यहाँ पे कोई आपको आइडिया है कि वहाँ पे क्राइम रेट में कोई फ़र्क है या नहीं? असल में जो उस तरफ उस पार कश्मीर है वहाँ क्राइम की तादाद इस जगह से ज़्यादा हो गई इंडिया में। ये 2-4 साल में जब से उन्होंने वो क्रैकडाउन लगाया है ना, वो आर्टिकल उन्होंने ख़त्म किया है और अपना हिंदुस्तान जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ फसादात वो खुद कर रहे हैं, फौजी असाब से भी कर रहे हैं, पुलिस को भी सिविल पर्चात में वो खुद दहशतगर्दी करके जिम्मेदारी बनाते हैं उन कश्मीरियों की, जबकि वो खुद कर रहे हैं फसादात। शरपसंद वो खुद है लेकिन वो कश्मीरियों वो खुद कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं कि ये कश्मीरी कर रहे हैं ऐसा, जबकि वो बेचारे मजबूर हैं, मजलूम हैं, वो किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं करते, लेकिन उन्होंने कब्जे की खातिर ये दहशतगर्दी का सिलसिला यहाँ से आप ज़्यादा उस पार कश्मीर में हो गया है। तो शुक्रिया, बेहतर करे जी, शुक्रिया। सरदार शबीर अहमद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद। थैंक यू, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नियाज़वान, एडवोकेट नियाज़वान। अच्छा नियाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्राइम रेट या अमन अमान की क्या सूरत हाल है कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए? कश्मीर के अंदर क्राइम रेट की अगर बात की जाए, बाकी मतलब पाकिस्तान की मतलब बड़ी सिटीज़ के लिहाज से अगर बात की जाए तो कश्मीर में उनके लिहाज से बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है। इसमें यहाँ पे क्राइम भी इतना नहीं है, बस छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो लगे रहते हैं, पर यह है कि वो क्राइम रेशो नहीं है जो पाकिस्तान की बड़ी सिटीज़ के अंदर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, लाहौर, आज भी वहाँ के मतलब के गुंडे जो हैं वो मशहूर हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता। वहाँ पे क्राइम भी बहुत ज़्यादा है, कत्ल वगारत आए दिन वहाँ पे। यहाँ पे तो एक अरसा दराज से मुजफ्फराबाद में तो वो चीज़ नहीं है, पर बाकी पाकिस्तान के शहरों में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। एक दिन में 10-10 कत्ल हो जाते हैं, 5-5 हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए उस लिहाज से तो कश्मीर में जो है वो क्राइम रेशो बहुत कम है। और चोरी चकारी की अगर बात की जाए तो
چوری چکاری کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ چوری چکاری کی جو میرا ایک پوائنٹ آف مطلب کہ وہ یہ ہے کہ چوری وہ کر رہا ہے اس ٹائم پہ جو بہت ہی جس کے حالات جو ہیں وہ اس کو فیس نہیں کر رہا، مطلب کہ کرائسس میں بہت زیادہ وہ کوئی چھوٹی موٹی کر لی تو وہ بڑا ریش وہ اس سے ریلیٹڈ مطلب کہ اس لحاظ سے نہیں ہے وہ بھی. میرا ٹاپک مطلب میں یہ دنیا کی نظر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ٹورسٹ یہاں پہ آ سکیں، تاکہ ہماری جو سٹی لوگوں کے دنوں میں یا دنیا کی نظر میں اس کو بدنام کر دیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، لوگ مطلب پسند نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں آپ کو ایک گزشتہ حال میں ایک جیسا واقعہ ہوا ہے مری میں جیسے وہ برف پڑی تو ٹورسٹ وہاں پہ جو ہیں وہ آ کر وہ انہوں نے جو مری کے لوگوں نے وہ ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا. اس کی نسبت یہاں پر مظفر آباد آزاد کشمیر میں ایسا کوئی بھی مطلب کہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اگر مطلب کہ وہ کی جائے بدعنوانی کی جائے، ان کے ساتھ کوئی ایسا برا رویہ سلوک اختیار کی جائے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. آزاد کشمیر ٹورسٹ کے لحاظ سے بہت سیف اینڈ سیکیور ہے. یہاں پہ بہت سارے وزٹنگ پوائنٹ ہے جیسے قلعہ آ گیا، یہ سنگم آ گیا، پیچناسی آ گئے، ایسے بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ہیں بھی پاک ہستی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دربار سے علی سرکار، یہ بھی ولی کا یہ مزار یہاں پہ موجود ہے. ٹورسٹ یہاں پہ آئیں وہ دیکھیں یہ چیزیں، جس ٹائم لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے وہ ان کو خود ہی احساس ہو جائے گا. مری سے ریلیٹڈ اگر ٹورسٹ کی بات کی جائے، مری کے لحاظ سے مظفر آباد جو ہے نا وہ بیسٹ ہے. اچھا میں ایک اور کویشچن پوچھوں گا، لاسٹ کویشچن کر کے بات ختم کروں گا. جیسے کہ جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے جسے ہم آکوپائڈ بھی کہتے ہیں، تو اس کی نسبت اگر آپ کو آئیڈیا تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ اس کی نسبت یہاں پہ کرائم ریٹ کیسے ہیں؟ اگر انڈیا کو وہ ایک تو نام ہی ایک آ جاتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر، وہ مطلب کہ انڈیا کے پاس ہے. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے جو وہاں کے جو شہری ہیں، جو مسلمان شہری ہیں، وہ تو مطلب کہ پاکستانی ہم ان کو سٹیزن کہتے ہیں. وہاں پہ وہ تو ایک انہوں نے G20 کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہوں نے ایک مطلب کہ زبردستی ایک چیز جو ہے نا وہ اپنے نام پر وہ کر دی ہے، جیسا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ اگر کرائم ریشو کی وہاں پہ بات کی جائے تو وہاں پہ انڈیا کی طرف سے ظلم ہے. وہاں پہ جو ان کی جو آپ نے وہ ان کے بیاف سے وہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. انڈیا جو کر رہا ہے ان کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے، نمازیں پڑھنے سے روک رہا ہے، ان کی آزادی نہیں ہے، مطلب کہ ان کو بولنے کا حق نہیں ہے، ان کا بندہ جو ہے نا وہ آگے نہیں آ رہا، کسی بھی جگہ پہ وہ اس کو ایسا پلیٹ فارم نہیں مضبوط مل رہا جس جگہ سے وہاں پہ رہ کر وہ ریلائبل لائف گزارے، اسٹیبل لائف گزارے، وہ بھی نہیں ہے وہاں پہ.